السلام علیکم ناظرین، ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کے رات یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس سے متعلق اہم خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور گزشتہ رات کی طرح آج بھی ایک اہم خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ 3 ججز کو مختلف ہائی کورٹ سے ٹرانسفر کر کے انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے، اور اس سے پہلے یہ خبریں آ رہی تھی کہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ بھی کسی اور جو ہائی کورٹ ہے وہاں سے کسی کو لانے کی تیاریاں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، اور ایسی خبریں جو ہیں وہ زبان زد عام ہیں اسلام آباد کی جو ایک کہتے ہیں فضا میں، اور اس حوالے سے جو بار کونسلز ہیں وہ بھی اپنے جو بیانات ہیں وہ دے رہے ہیں اور اپنے تحفظات کا اظہار کریں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو یہ جو تبادلے ہوئے ہیں اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں، بلوچستان ہائی کورٹ میں حال ہی میں ایڈیشنل جج کے طور پہ تعینات ہونے والے آصف ریکی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا۔ ان کا بلوچستان ہائی کورٹ سے اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کا لاہور ہائی کورٹ سے تبادلہ کیا گیا ہے، اور انہیں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بطور جج جو ہے وہ اب تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس خادم حسین سمرو ہے جن کا تعلق سندھ ہائی کورٹ سے تھا، انہیں سندھ ہائی کورٹ سے اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعینات کیا گیا ہے۔ ناظرین، 26ویں ترمیم کے بعد آئین میں یہ گنجائش موجود ہے کہ اب مختلف جو کورٹس ہیں وہاں سے اب کسی بھی کورٹ میں ہائی کورٹ میں ججز کا جو تبادلہ ہے وہ کیا جا سکتا ہے، صدر اس کی منظوری دیتے ہیں، اور اس سے پہلے 26ویں ترمیم سے قبل ایسا پریکٹسز نہیں تھیں، ایسا کوئی قانون نہیں تھا۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعینات جج تھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی رہتے تھے، جو بلوچستان ہائی کورٹ میں تعینات جج تھے وہ بلوچستان ہائی کورٹ میں ہی رہتے تھے۔ اسی طرح تمام ہائی کورٹس کے جج تھے اپنی ہائی کورٹس میں ہی رہتے تھے، اور وقت گزرتے کے ساتھ ہی وہ سینیورٹی لسٹ میں اوپر آتے جاتے، اور پھر انہی میں سے کوئی چیف جسٹس جو ہے وہ بنتا تھا۔ لیکن 26ویں ترمیم کے بعد جو تبدیلیاں کی گئیں، جو ترمیم کی گئی آئین میں، وہ عدلیہ سے متعلق تھی، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ عدلیہ کو مضبوط کرنے کے لیے جو زیر التوا کیسز ہیں ان کو کم کرنے کے لیے تعیناتیاں کی جا رہی ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ ان کے اثرات جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ لگ ایسا رہا ہے کہ جہاں پر سیاسی جو کیسز ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے 26ویں ترمیم کی گئی اور اب تعیناتیاں کی گئیں ججز کی، تو وہیں پر سیاسی جماعتوں سے وابستہ یا ان کے جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کو سمجھنے والے جو ججز ہیں ان کو اب اپنی متعلقہ عدالتوں میں جو ہیں وہ لایا جا رہا ہے۔ ناظرین، پشاور ہائی کورٹ میں بھی 10 نئے ججز کی تعیناتیاں ہوئی ہے، اور ان ایڈیشنل ججز کے جو اگر پس منظر دیکھا جائے جن افراد کی تعیناتیاں کی گئی ہے تو ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سیاسی ہے، مختلف سیاسی جماعتوں سے وہ وابستہ رہے اکثریت ان میں سے، اور جن کے اب بطور ایڈیشنل جج پشاور ہائی کورٹ تعیناتیاں کی گئی ہے۔ ناظرین، یہ جو 3 ججز اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعینات کیے گئے ہیں، اور اب انہی میں سے کوئی آگے جا کے ان بینچز کا بھی حصہ بنیں گے جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو اس کے خلاف فیصلے کے خلاف جو درخواست دائر کی ہے اس کا بھی حصہ ہوں گے۔ عدت نکاح کیس کی جو بریت کا فیصلہ تھا اس کے خلاف جو خبر مانیکا نے درخواست دی ہوئی ہے اس بینچ کا بھی حصہ ہوں گے۔ توشہ خانہ 2 کیس کے حوالے سے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، ممکن ہے کہ وہ بھی ایک ایسا بینچ اس میں تبدیلی لائی جائے، اور انہی میں سے ہم خیال جو جج ہیں جو پرو اسٹیبلشمنٹ جسے کہا جاتا ہے وہ یہ کیسز سنیں، اور جس طرح ماضی میں پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملتا تھا، اب مستقبل میں ایسا لگ رہا ہے کہ مشکل ہوگا کہ عمران خان کو یا پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف مل سکے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ پشاور ہائی کورٹ میں جو 10 ججز کی تعیناتیاں کی گئی ہے ان میں سے بیشتر جو ججز ہیں ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سیاسی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون، عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ان افراد کا تعلق ہے جن کی زیادہ تر جن کی تعیناتیاں جو ہے پشاور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کے طور پر کی گئی ہے۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو سیاسی پس منظر رکھتے ہیں ایسے افراد جب عدالتوں میں آئیں گے اور انہی کی جو جماعت ہے اس کے خلاف کوئی کیس ان کے سامنے آئے گا تو وہ اس کو کیسے ڈیل کریں گے۔ اس طرح عدلیہ مضبوط تو نہیں لیکن مزید کمزور ہوگی، ان کے جو ججمنٹس ہیں اس پہ سوالات اٹھیں گے، اور ویسے ہی عوام کا جو بھروسہ ہے وہ عدلیہ سے بھی اٹھتا جا رہا ہے، تو اس طرح مزید جو کیسز کے فیصلے خاص طور پر جو سیاسی نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں ان کے فیصلوں پہ شکوک و شبہات
सवालात पैदा होंगे। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि इस्लाम आबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस की तैनाती हैं वो उसमें के हवाले से भी सवालात जन्म ले रहे हैं। बार कौंसल्स ने 11 फरवरी को जुडिशल कमीशन के इजलास के मौके पर, जिसमें ये फैसला करना है कि किसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया जाएगा, इस्लामाबाद में एक एहतजाज का ऐलान कर दिया और तमाम जो बार कौंसल्स हैं और वकला हैं उनको हिदायत की कि 11 फरवरी को वो इस्लामाबाद पहुँचे और शारे दस्तूर पर एहतजाज करें। नाज़रीन, अब देखना ये होगा क्या ये जो बार कौंसल्स का एहतजाज है ये किसी काम आता है या फिर जुडिशल कमीशन के इजलास में किसी बाहर से किसी जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो तैनात कर लिया जाता है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, हमारे साथ रहिएगा। एक और व्लॉग सर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।